چھٹے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم اصول ذکر کیا ہے۔ فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، کہ برائی ظاہری طور پر کسی صورت درست نہیں، جائز نہیں، یا زیادتی کا شکوہ اور شکایت کسی دوسرے آدمی سے کرنا درست نہیں، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ یعنی مظلوم آدمی اگر وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس ظلم کی شکایت کسی سے کروں گا، شکوہ کروں گا، اور کسی دوسرے کے پاس میں جا کر یہ بات کروں گا، کسی کی برائی، کسی کی زیادتی، کسی کی ناانصافی کا تذکرہ کروں گا، تو ظلم یا رک جائے گا یا اس کا مداوع ممکن ہے، اور میری داد رسی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس صورت میں یہ اپنی بات جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، ناانصافی ہوئی، اس کا تذکرہ، اس کی شکوہ شکایت یہ کر سکتا ہے، جس کو آپ غیبت بھی کہتے ہو۔ اور صرف اس صورت میں کہ تاکہ اس ظلم کا ازالہ ہو، اور اس میں صرف اصلاح ممکن ہے، کہ صرف اصلاح کی خاطر کسی کے پاس جا کر یہ شکوہ شکایت کرتا ہے، تو اس کی اللہ رب العزت نے اجازت دے رکھی ہے مظلوم کو، الا من ظلم۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم یحل ارضہ وعقوبتہ، کہ اگر کسی شخص نے کسی کو پیسے دیے ہیں، قرض دیا ہے، اور جس نے قرض لیا ہے وہ دے بھی سکتا ہے، صاحب استطاعت بھی ہے، اور وقت پر قرض دے بھی سکتا ہے، ممکن ہے، اس کے باوجود ٹال مٹول کر رہا ہے، کل آنا، اگلے مہینے آنا، اگلے مہینے دوں گا، اگلے مہینے دوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ جس نے قرض دیا ہے، یہ اگر اس کی بے عزتی کر دے اور ہاتھا پائی ہو جائے تو یہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، اس صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ مطل الغنی ظلم، غنی آدمی کا، صاحب استطاعت کا، جو پیسے دے بھی سکتا ہے، اس کے پاس ہیں بھی لیکن ٹال مٹول کرتا ہے، یہ ظلم ہے۔ یحل ارضہ وعقوبتہ، اس کی عزت بھی اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے اس کو سزا دینا بھی اس کے لیے حلال ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ یہ حدیث صحیح بخاری کی تھی، دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المستبان ما قالا فعلی البادی منہما ما لم یعتد المظلوم۔ دو آدمی لڑ رہے ہیں، آپس میں تکرار ہو گئی، اس نے بھی گالی دی، اس نے بھی گالی کا جواب دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے گالی کا جواب دیا ہے اس کا گناہ بھی گالی دینے والے پر ہوگا۔ یعنی پہلے آدمی نے گالی دی، دوسرے نے گالی کا جواب دیا، تو دوسرے کو گناہ نہیں ہوگا۔ فعلی البادی منہما، جس نے ابتدا کی ہے، دونوں کا گناہ اس پر۔ ایک شرط ہے ما لم یعتد المظلوم، بشرطے کہ مظلوم زیادتی نہ کرے، یعنی اس نے گالی دی، اس نے گالی کا جواب دے دیا، ڈبل نہ گالی دے، پھر اس نے گالی دی، اس نے گالی کا جواب دے دیا۔ فرمایا گناہ پہلے پر ہوگا، دوسرے پر نہیں، اس نے بدلہ لیا ہے۔ تو یہ ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو داؤد کے اندر واقعہ ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول، فلاں میرا پڑوسی ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ آپ نے صبر کی تلقین کی، پھر آیا کہنے لگا جی بہت پریشان کر رہا ہے پڑوسی، ناانصافی کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، اپنے گھر کا سامان نکال کے باہر رکھ دو۔ اس نے گھر کا سامان نکال کے نا باہر گلی میں رکھ دیا،
جس کو ہم کہتے ہیں احتجاج، ظلم کی داد رسی کے لیے، ظلم کے ازالے کے لیے، جب احتجاج فائدہ دے اور ظلم کا ازالہ ہو سکے تو گنجائش دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اسے سامان نکال کے رکھا نا باہر، تو جو گزر رہا ہے پوچھتا کیوں سامان نکالا ہے بھائی، کہیں جا رہے ہو؟ کہا نہیں یار پڑوسی بڑا تنگ کر رہا ہے تو میں کہیں سوچ رہا ہوں چلا ہی جاؤں۔ اس نے کہا اس لعنت ہو اس کے اوپر۔ دوسرا آیا، اس نے بھی، تیسرا آیا، چوتھا، پانچواں۔ جب چند بندے گزرے نا وہ سارے کہ بڑا ظالم ہے یہ بندہ، اچھا۔ تو وہ گھر سے نکلا اور منتیں کرنے لگا، بھائی اللہ کے لیے سامان اٹھا کے گھر چلا جا، آج کے بعد میں تجھے تنگ نہیں کروں گا۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد میں واقعہ موجود ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے، اچھا غیبت جو ہے یہ حرام ہے، لیکن اگر آپ بطور اصلاح کے کریں کہ آپ نے کسی ظالم کی بات، کسی جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ نے کسی اوپر بات پہنچائی کہ تاکہ اس کی اصلاح ہو، یہ اس پر انشاءاللہ اجر ملے گا۔ لیکن اگر اس کو بدنام کرنا مقصود ہو، اس کی توہین مقصود ہو تو پھر جائز نہیں۔ محدثین نے نا جو حدیث کے لیے اصول وضع کیے ہیں اور لوگوں پر کہ فلاں آدمی ضعیف ہے، فلاں موضوع ہے، فلاں آدمی جھوٹ بولتا ہے، فلاں جو ہے وہ اس کا حافظہ کمزور ہے، فلاں یوں ہے، فلاں، یہ اسی زمرے میں ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ دھوکے سے محفوظ کیا جائے، اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی کچی بات داخل نہ کر دے۔ اصلاح کی خاطر انہوں نے جس بندے میں جو کوتاہی دیکھی لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ یہاں اللہ رب العزت نے اجازت دے رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بات ذکر کی ہے یہود و نصارہ کے حوالے سے۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ اکثر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتے تھے نا وہ یہودی ہی یا کرتے تھے یا مشرکین مکہ کو، منافقین کو ابھارتے تھے کہ آپ سوال کرو۔ ان سوالوں کا مقصد بعض اوقات علم نہیں ہوتا تھا، علم میں اضافہ نہیں، خیر نہیں، بلکہ شرارت اور دوسرے کو لاجواب کرنا۔ ہمارے یہاں بھی کئی لوگوں کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ ایسا سوال کریں گے جس سے کوئی عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرے کو عاجز قرار دینے کے لیے۔ تو اسی طرح انہوں نے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جس میں اللہ فرمایا یسألونک کہ آپ پر ہم تب ایمان لائیں گے جب آپ آسمان سے کتابی شکل میں ہمارے پاس شریعت لائیں، وحی لائیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کتابی شکل میں جو ہے وہ تختیاں دے دیں، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی تو ایک ہی بار کتاب مل گئی۔ تو اگر آپ بھی آسمان سے کو کتاب لے آئیں تو ہم جو ہے ایمان لے آئیں گے، ورنہ نہیں۔ اچھا اب یہ بڑا عجیب ان کا اعتراض تھا، سوال تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے دو جواب دیے ہیں، ایک الزامی جواب ہے اور ایک تحقیقی جواب ہے۔ الزامی جواب کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کو، سوال کرنے والے کو، اعتراض کرنے والے کو اس کی اوقات یاد دلوائیں کہ تو اپنے گھر کی خبر لے، تیرے اندر تو یہ ہے، تو خود یہ کرتا ہے، تو خود یہ کرتا ہے، اور اعتراض تو یہ کر رہا ہے۔ مثلا پہلا الزامی جواب اللہ رب العزت نے اس کا یہ دیا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے نبی سے، آخری نبی سے تو مطالبہ کرتے ہو کہ کتاب لے آؤ گے آسمان سے، کتاب قرآن کریم ایک ہی مرتبہ یک بارگی کتابی شکل میں، تو ہم اس کو پڑھ کر ایمان لے آئیں گے آپ کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو میں نے اس سے پہلے کتاب دی تھی، تم تو ایمان نہیں لائے اس وقت، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی انجیل، ایمان لانے کے بجائے تم تو اس کو قتل کرنے لگ گئے تھے۔ پھر تیسری بات کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر دیا تھا جب کتاب لے کر آئے۔ کیا مطالبہ کیا؟ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن۔ موسیٰ علیہ السلام یہ تورات ورات ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم نہیں اس پر ایمان لے آتے ہیں، ہم تورات پر اگرچہ کتابی شکل میں اس صورت میں ایمان لے آئیں گے کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیں، جہرتن۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے کتاب کے ہوتے ہوئے یہ اعتراض کر دیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ فرمایا کہ تم نے بچھڑے کی پوجا کر دی،
گاؤ ماتا، یہ وہیں سے تصور آیا، گائے کی پوجا شروع کر دی تم نے، حالانکہ تورات تمہارے پاس موجود تھی، آسمانی کتاب موجود تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ تو سجدے کی حالت میں، تم لوگوں نے پہلے ٹانگیں داخل کی، سجدہ تم نے نہیں کیا۔ اللہ نے کہا تھا تم نے کہا اللہ بخش دے بخش دے، تم ہنتا کرتے چلے گئے اندر۔ اور اسی کے لیے اس کے ساتھ ساتھ تم نے کتنے ہی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان توڑ ڈالے، اور پھر انبیاء کو تم قتل کرتے رہے، سود تم کھاتے رہے، اور ظلم زیادتی تم کرتے رہے۔ یہ تقریباً کو 13 قسم کے جرائم اللہ رب العزت نے بنی یہودیوں کو یاد دلوائے کہ تورات کے ہوتے ہوئے تم نے یہ کام کیے، تو بتاؤ اب کس منہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کتاب کا مطالبہ کر رہے ہو؟ یہ تھا ایک الزامی جواب کو 13 چیزیں اللہ نے گنی ہیں، اس میں اختصار سے چھوڑ رہا ہوں۔ دوسرا اللہ نے یہ جواب دیا کہ کتاب کا تم مطالبہ کرتے ہو، تو آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک کتنے لاکھوں انبیاء آئے، مانتے ہو تم؟ ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، اور کتنے نبی الیاس آئے، اور تم مانتے ہو ان کو؟ ان میں سے کس کو کتاب ملی تھی؟ نہیں ملی۔ تو جب کتاب نہیں ملی اور وہ نبی تھے، اللہ نے ان کو شریعت دی، تم نے ان کو نبی مان لیا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آ رہی ہے یہ تھوڑی تھوڑی کر کے آ رہی ہے، اس کو تم کیوں نہیں وحی مان سکتے؟ یہ اللہ رب العزت نے پھر انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اور بھی کچھ باتیں اللہ رب العزت نے وحی کے حوالے سے ذکر کی ہیں، اور آخر میں کہا سب سے بڑی گواہی تو اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کی طرف میں وحی کر رہا ہوں، اور ساتھ تیسری بات کہ تم کتاب کا مطالبہ کرتے ہو، وحی ہی شریعت ہے، اور یہ اس کتابی شکل سے زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس میں دنیا کے سارے علوم ہیں، سابقہ انبیاء کے واقعات ہیں، سابقہ انبیاء کے قصے ہیں جو کوئی انسان نہیں جانتا، اور میں اپنے نبی کی طرف وحی کر رہا ہوں، تو یہ شریعت ہے، اسلام ہے، وحی ہے۔ اور حقیقت میں پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ ظالمو تم تو وہ لوگ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے قتل کرنے کی کوشش کی، اور مریم پر تم نے بدکاری کی تہمت لگائی۔ اب کس منہ سے تم مطالبہ کرتے ہو کتاب کا؟ آپ تو وہ لوگ ہو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ تم نے قتل کرنے کی کوشش کی، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی لگایا، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور شبہ میں کوئی دوسرے بندے کو سولی لگا دی انہوں نے۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نساء کے آخر میں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رفع اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، جتنے بھی کتب احادیث ہے سب کے اندر یہ موجود ہے۔ دمشق میں منارہ بیضاء پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر عدل و انصاف ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق، دین محمدی کے مطابق وہ زندگی بسر کریں گے، اور اسی پر وہ عمل کریں گے، اسی کی آگے تبلیغ کریں گے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی امام کے پیروکار ہوں گے؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور امتی بن کر آئیں گے، اور قرآن اور حدیث کا ہی پرچار کریں گے اللہ کے فضل سے، اور دنیا کے اندر عدل و انصاف ہو جائے گا، اور یہودی قتل ہو جائیں گے، عیسائی اکثر مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام وہیں مدینے میں دفن ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پہ، اور پھر اس کے بعد تقریباً اب قیامت قائم ہو جائے گی، ایک دو نشانیاں بڑی رہ جائیں گی، پھر قیامت بپا ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہو جاتی ہے۔ مائدہ کہتے ہیں کھانے کو، دسترخوان کو، اور دسترخوان اور کھانے کے سمیت ہو تب، تو اس میں پھر زیادہ تر کھانے کے احکام، حلال و حرام کے احکام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے جو جانور اللہ نے حلال کیے ہیں مسلمانوں کے لیے، ان کی تفصیل بیان نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں سارے جانور آپ کے لیے حلال ہیں، الا ما
یتلا علیکم، ہاں مگر جس کی تلاوت کر دی گئی ہے، جن حرام جانوروں کے اللہ نے نام لے لیے ہیں وہ حرام ہے، باقی سارے حلال ہے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ اللہ نے قاعدہ بیان کر دیا ہے۔ بہیمۃ الانعام چرنے والے جانور ہیں، نام لیا نہیں جا سکتا کبھی بھی، کیونکہ اسلام صرف عرب کے لیے نہیں ہے، مکہ مدینے والوں کے لیے نہیں ہے، عرب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے اسلام ہے۔ اسلام، قرآن اور حدیث یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے اس میں اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نام بتا بھی دیتے تو ہمیں کیا سمجھ آتی؟ کتنے جانور ہیں، عشرات الارض ہے، پرندے ہیں جو سعودی عرب میں، ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں دوسری دنیا کے کتنے ملکوں میں نہیں، افریقہ میں نہیں ہے، امریکہ میں ہے، ہمارے یہاں نہیں۔ تو نام ناممکن تھا۔ ایک اصول اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے کہ ہر چیز یہ حلال ہے، مگر جو تم پر حرام کر دی گئی، اور حرام کی گئی چیزیں تھوڑی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے میں ان کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے شاعر اللہ کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی حرمت کا خیال رکھو، جن میں قربانی کا جانور ہے، قرآن کریم ہے، حدیث ہے، مسجد کے مینار ہیں، اسی طرح داڑھی جو ہے شاعر اللہ میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام شاعر اللہ میں آتے ہیں، اور ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے آتے ہیں۔ شاعر کا معنی ہوتا ہے مذہبی نشان، مذہبی علامتیں۔ تو یہ جو مسجدوں کے مینار ہیں یہ مذہبی نشان ہوتے ہیں، اللہ کے گھر شاعر اللہ میں سے ہیں، اور اس کی تعظیم کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے قرآن حکیم میں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کیا ہے معاشرتی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر آپ نے تعاون کرنا ہے، خواہ وہ انسانوں سے تعاون ہو، مسلمانوں کے ساتھ تعاون ہو، وہ برادری کی بنیاد پر نہیں کرنا، وہ کسی ازم کی بنیاد پر نہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر لوگوں سے تعاون کرو، ہاتھ بٹاؤ، مبید و معاون بن جاؤ، لیکن گناہ کی اور دشمنی کی بنیاد پر کسی سے تعاون نہیں کرنا۔ یہ ایک اصول اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسلام کا تذکرہ کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ اور منتخب شدہ دین ہے، اور اللہ نے یہ آپ کے لیے خود منتخب کیا، اور یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دیا ہے کہ یہ کامل اکمل دین ہے۔ پھر اس کے بعد شکار کے کچھ احکام اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ کیونکہ صحابہ کرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن کریم میں اللہ نے بھی بتلا دیا کہ اگر کوئی شخص شکار کرتا ہے تو شکار یا تو جانور کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے شاہین کے ذریعے، بندر کے ذریعے، چیتے کے ذریعے اور کتے کے ذریعے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ جانور جس کے ذریعے تم شکار کر رہے ہو، وہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سدایا ہوا ہو، اس کو تعلیم دی ہوئی ہے، الا ما علمتم من الجوارح، تو تعلیم دی ہوئی ہو، سدایا ہوا ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب آپ شکار کرنے کے لیے اس کو چھوڑو تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو چھوڑو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس جانور کے ساتھ کوئی دوسرا جانور شریک نہ ہو۔ ہاں، تو یہ تین شرطیں ہیں، بسم اللہ سدایا ہوا ہے، اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھوڑا ہے شکار کرنے کے لیے، اور اسی نے شکار کیا، کوئی ساتھ کوئی اور کتا یا اور جانور شامل نہیں ہوا، کوئی چیتا، کوئی بندر، کوئی شاہین، کسی اور کا۔ تو پھر اگر یہ چیر پھاڑ کر دے، جانور مر بھی جائے تب بھی حلال، زندہ پکڑ کے لے آئے تب بھی حلال۔ اور اگر بندوق کے ذریعے یا گن کے ذریعے آپ شکار کرتے ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر گولی ماریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب جانور اگر مر بھی گیا تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن آپ وہ پانی میں نہ گرے۔ اگر آپ نے گولی ماری بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، جانور پانی میں گر گیا اور مر گیا تو وہ حلال نہیں، کیونکہ ممکن ہے وہ آپ کی اس گولی کی وجہ سے نہیں مرا، وہ پانی میں ڈوب کر مر گیا ہے۔ ہاں، اگر پانی میں نہیں ہے اور آپ اپنے زخم کا نشان پہچان رہے ہیں تو وہ حلال ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں احکام بتائے ہیں سورہ مائدہ کے اندر۔ پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا
کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کا ذبیحہ آپ کے لیے حلال ہے، ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اہل کتاب کی عورتیں بھی آپ کے لیے حلال ہے، عورتیں بھی حلال ہے، یعنی یہودی اور عیسائی عورت سے مسلمان کا نکاح جائز ہے، بشرطے کہ وہ اسلام کے خلاف ان کی کوئی سرگرمی نہ ہو اور بدکار بھی نہ ہو۔ اگر پاک دامنہ ہیں، اسلام کے خلاف ان کی کوئی سرگرمی نہیں، تو یہودی عورت عیسائی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہودی اور عیسائی عورت کے علاوہ کسی غیر مسلم خاتون سے کسی مسلمان کا نکاح جائز نہیں۔ ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، مجوسی ہے، کسی سے مسلمان کا نکاح جائز نہیں، حرام ہے۔ نہ مسلمان نکاح ان سے کر سکتا ہے، نہ ان کا کوئی مرد مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ ہاں، یہود اور نصارہ سے بھی، یہود اور نصارہ کے مرد بھی مسلمان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ صرف مسلمان مرد یہودی عورت عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہود و نصارہ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، لیکن یہود و نصارہ کے علاوہ کسی بھی غیر مسلم کافر کا ذبیحہ مسلمان کے لیے کھانا حلال نہیں۔ میں یہ بات ذرا زور دے کر کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں آگے نا، اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے مشرک ہونے کا ذکر کیا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ سورہ توبہ میں ہے۔ یعنی یہ بھی کافر ہیں، یہود و نصارہ بھی کافر ہیں، یہود و نصارہ بھی مشرک ہیں۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ مشکل کشا کہتے ہیں، اس سے بڑا کیا شرک ہوگا؟ تو یہود و نصارہ کافر بھی ہیں، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں صحیح معنی میں، اور مشرک بھی ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اہل کتاب کافر مشرک اور غیر اہل کتاب کافر مشرک میں بڑا فرق کیا ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھنا، یہود و نصارہ مشرک ہیں، کوئی شک نہیں، کافر ہیں، کوئی شک نہیں۔ ہندو، مجوسی، سکھ یہ کافر ہیں، مشرک ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اہل کتاب اور غیر اہل کتاب میں فرق کیا ہے۔ کیوں؟ یہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، بڑے تبدیل ہو چکی ہے، انبیاء کو مانتے ہیں بھلے جیسے بھی کرتے ہیں، آخرت پر ان کا ایمان ہے، مر کر اٹھنے کا ان کا ایمان ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی عورتیں بھی مسلمانوں کے لیے حلال قرار دے دی، ان کا ذبیحہ حلال، باقی سارے کافروں کا حرام، عورتیں بھی حرام، ذبیحہ بھی حرام۔ تو یہاں ہمیں بھی فرق کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں بھی کئی لوگ کلمہ گو مشرک اور غیر کلمہ گو مشرک میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب عجیب و غریب فتوے، اور اگر کسی کو سمجھایا جائے سمجھتے ہی نہیں۔ بعض اوقات ایسی شدت لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور اصول بیان کیا ہے، فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں، آپ نے ہمیشہ عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھنا ہے، حق پر قائم رہنا ہے، حق کی گواہی دینی ہے، اگرچہ اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور کسی قوم کی، کسی بندے کی دشمنی آپ کو اس بات پر نہ ابھارے کہ آپ عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیں۔ یعنی کافروں کے مقابلے میں بھی آپ نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، حق پر قائم رہنا ہے، عدل انصاف کرنا ہے، اگرچہ اپنے نفس کے خلاف ہے نا، تب بھی حق پر قائم رہیں، آپ عدل و انصاف کریں۔ لیکن آج دنیا کے اندر عدل و انصاف تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عدل و انصاف کا نام تک نہیں ہمیں ملتا، کہیں نشان تک نہیں ملتا، الا ماشاء اللہ۔ پھر وسیلہ کے احکام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت سورہ مائدہ میں ایک اور اصول دیا ہے، فرمایا کہ جس آدمی نے کسی ایک بندے کو، کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل کیا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، قتل الناس جمیعا، ناحق۔ اور اسی طرح کسی آدمی نے کسی دوسرے انسان کی جان بچائی،
خواہ وہ انسان مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. ومن احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا. کسی بھی آدمی نے کسی دوسرے انسان کی جان بچائی, موت سے اس کو بچا لیا, گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. سبحان اللہ. ایک بندے کو ناحق قتل کیا, گویا کہ سارے انسانوں کو قتل کر دیا. ایک بندے کی جان بچائی, گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچا دی. یہ ایک معیار ہے, یہ ایک کسوٹی ہے, یہ اخلاقی ضابطہ اللہ رب العزت نے بیان کیا. آج اس وقت لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں, مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے کسی کی جان بچائی, خواہ وہ اس کا علاج کروا دیا, خواہ آپ نے اپنا خون اس کو دے دیا, ٹھیک ہے, اس کی جان بچا لی. ہاں البتہ اعضاء منتقل کر, اعضاء کسی کو ڈونیٹ کرنا جائز نہیں. خون ڈونیٹ ہے کیونکہ یہ عضو نہیں ہے, یہ دوبارہ بن جاتا ہے, اس کا متبادل ہے. لیکن اسی طرح علاج کروا دیا, بھوکے کو کھانا کھلا دیا, ٹھیک ہے جی, کسی کی جان بچا لی. اللہ فرماتا ہے آپ نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. اور اس وقت ایسے بے شمار لوگ ہیں مہنگائی کے دور میں, کتنی سسکتی انسانیت کو وہ ماشاءاللہ اس کی زندگی کا باعث بنے ہوئے ہیں. پھر غلو کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آخر میں تذکرہ کیا ہے, یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم, اے اہل کتاب ناحق غلو نہ کرو. غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو اور جفا دو چیزیں ہیں. یہ ہیں صراط مستقیم سے دو کنارے, ایک ہے غلو, ایک ہے جفا, ایک ہے افراد, ایک ہے تفرید, ایک ہے کمی, ایک ہے بیشی. اس کو کہتے ہیں غلو و جفا. یہ دونوں کنارے مذموم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایاکم والغلو, لوگوں غلو نہ کرو, تم سے پہلے لوگ غلو کی وجہ سے ہی تباہ و برباد ہو گئے, ہلاک ہو گئے. غلو کیا ہے؟ اللہ نے اہل کتاب کا ذکر سورہ مائدہ میں, اگلی آیتیں پچھلی آیتیں پڑھو نا, تو دو قسم کے غلو ان میں پائے جاتے تھے. نمبر ایک, عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے درجے سے نکال کر عرش پہ بٹھا دیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, کلمۃ القیٰ الی مریم روح منہ, اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے, ٹھیک ہے. لیکن عیسائیوں نے نبوت کے درجہ سے ان کو اتنا بڑھایا کہ عرش پر بٹھا دیا اور کہا یا یسوع مسیح, یسوع مسیح مشکل کشا, یسوع مسیح ہی خدا ہے, مریم بھی خدا ہے, نعوذ باللہ من. یہ غلو ہے, یہ اس میں ایک افراد, بہت غلو, مبالغہ آمیزی, ٹھیک ہے. لیکن یہودیوں نے اس کے برعکس کیا. کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے بھی اتار کر نیچے, عام انسان سے بھی نیچے کر دیا, حتیٰ کہ قتل کرنے لگ گئے. یہ تو اللہ رب العزت نے بچا لیا. پھر دیگر نبیوں کی توہین, مریم کی توہین, یہ دونوں گروہ گمراہ ہیں. جنہوں نے کسی کی شان میں زیادتی کی وہ بھی گمراہ, جس نے کسی کی شان میں کمی کی وہ بھی گمراہ. اور آج امت مسلمہ دو کناروں پر, اکثریت امت کے افراد دو کناروں پر کھڑے ہیں. ہمیں حکم ہے نماز میں صراط مستقیم کا, اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کیسے پتہ چلے گا؟ جو بات اللہ نے بتائی, جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی دی ہوئی ہر چیز وہ وسط ہے, وہ معتدل ہے, وہ صراط مستقیم ہے, وہ حق ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ دو کنارے ہوں گے, وہ یا غلو ہوگا یا جفا ہوگا. مثال کے طور پر دیکھ لیں, اہل تشیع کے میں ایک فرقہ اثنا عشری, اثنا عشر کا مطلب 12, عشرہ 11 اثنا عشر, 12 امام ہیں ان کے, ٹھیک ہے. اب 12 امام کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے اور نبیوں سے اوپر ہیں, ان سے کوئی غلطی کوئی خطا کا تصور تک نہیں, جن کو کہتے ہیں امام معصومین, اور مسجدوں کے نام بھی معصومین رکھتے ہیں. اب ان کا یہ عقیدہ ہے. دوسری طرف کچھ لوگ اٹھے, انہی ائمہ جو شیعہ جن کو امام معصومین کہتے ہیں, انہوں نے تو ان کو انسانیت کے درجہ سے نکال کر نبیوں سے بھی اوپر لے گئے, اتنا مبالغہ سے کام لیا. دوسرا گروہ اٹھا, نعوذ باللہ, انہوں نے توہین شروع کر دی, ائمہ کی توہین.
یہی کیفیت ہمارے ہاں ائمہ مجتہدین کی ہے، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، امام داؤد ظاہری ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے ائمہ کرام گزرے ہیں، ایک گروہ نے ان کو عالم دین مجتہد بننے کے بجائے ان کو جو ہے نا وہ مقتدا، پیشوا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اگر غلطی ہو گئی تو ہم نے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ بس انہوں نے جو کہہ دیا دین کہہ دیا دین ہے، رات کہہ دیا رات ہے، انہوں نے کہہ دیا یہ حلال ہے بس حلال مانیں گے، انہوں نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام مانیں گے، ہم نے بس ادھر ادھر دیکھنا ہی نہیں۔ ایک گروہ نے ان کو نعوذ باللہ پتہ نہیں شارع تک بنا دیا کہ شریعت سازی کرنے والے، حالانکہ وہ اس سے بری تھے، اٹھا کر ان کے مقام مرتبے بہت اوپر پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہے۔ اور نعوذ باللہ اسی مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہیں انہوں نے تو اس کی مبالغہ آمیزی کی نا، ان کی شان میں اضافہ کر دیا۔ دوسرا گروہ اٹھا، انہوں نے توہین شروع کر دی، تحقیر شروع کر دی، تنقیص شروع کر دی، ہیں جی ان کی سے تھا بھائی تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہی معاملہ آج امت میں علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کے متعلق ہے۔ ایک گروہ نے تو علی رضی اللہ کو پتہ نہیں مشکل کشا، حاجت روا، کیا کیا بنا دیا، عرش پہ بٹھا دیا، اللہ ہی بنا دیا، ہیں اس وقت موجود ہیں اور تقریریں بھی کرتے ہیں، دلائل بھی دیتے ہیں کہ علی رضی اللہ کے اندر الوہیت کی صفات پائی جاتی ہیں، مشکل کشا، حاجت روا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور کسی نے ان کی شان میں اتنا مبالغہ، اتنی مدح سرائی، اتنا زیادتی کی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نہیں رہنے دیا، بلکہ ان کو تو وہ شریعت ساز اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کر رکھ دیا۔ دوسرے اٹھے اور نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جملے کرنے شروع کر دیے، توہین شروع کر دی۔ یہ دونوں ناحق باتیں ہیں، افراط اور تفرید، غلو اور جفا۔ یہی بالکل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ ایک گروہ نے نعوذ باللہ جیسے جاہل ہیں آج کل کے، نعوذ باللہ امیر معاویہ جو کہ کاتب رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہے، آپ کی بیوی کا سگا بھائی ہے، اور ان کا ابا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، نسبت ہے، بڑی ان کی قربانیاں ہیں، کاتب وحی ہیں جی۔ تو لیکن ایک گروہ نے بس ہر معاملے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابو سفیان کی تعریفیں اور اپنی طرف سے بنا کر، اور نعوذ باللہ ایک دوسرا گروہ اٹھا، انہوں نے ابو سفیان اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گستاخی والے جملے، توہین، تنقیص، بکواس شروع کر دی، اور جھوٹی اور من گھڑت باتیں ادھر ادھر سے تحویلیں کر کے، تحریفیں کر کے عربی عبارتوں کی لوگوں کے ذہن خراب کرنا شروع کر دیا امیر معاویہ کے متعلق۔ تو یہ دونوں ہی کام جو ہیں یہ بالکل خلاف شریعت ہیں، اور دونوں ہی تباہی بربادی ہے، غلو ہو یا جفا ہو۔ دیکھو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگو میری شان میں اتنا اضافہ نہ کرنا جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں اضافہ کیا ہے۔ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، یہی آپ نے کہنا ہے کہ عبداللہ و رسولہ، عبداللہ و رسولہ، سید الانبیاء، امام الانبیاء، محمد رسول اللہ، لیکن الہ نہیں، معبود نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ تو یہ وہ عقیدے کی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے آخر میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے